سنایا، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر احسان تابش صاحب ماشاء اللہ جی، اور آپ کی بھی شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت ہی بڑی جانے شخصیت ہے مانے ماشاء اللہ۔ شاعر ہیں، بہت ہی اچھا کلام کہتے ہیں اور بہت خوبصورت انداز سے کہتے ہیں۔ انڈیا سے آپ کا تعلق ہے، آپ کہتے ہیں تابش کہاں ملیں گے وہ مجھ کو بتائیے، تابش کہاں ملیں گے وہ مجھ کو بتائیے، دشمن کی گالیوں پر جو دیتے رہے دعا۔ بہت ہی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ ڈاکٹر احسان تابش صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں۔ ماشاء اللہ، بہت بڑی شخصیت ہیں بھائی، بہت بڑے۔ السلام علیکم جی ورحمۃ اللہ جی، وبرکاتہ۔ السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ السلام، اللہ۔ سلام۔ وعلیکم السلام۔ منور جہاں آپ ہی جی کی موجودگی ارے آپ خود نشید مجھ پر سے بہت ماشاءاللہ ہیں، اور آپ کو صدر مانتی ہوں میں بھائی، اور کیا بات ہے۔ اتنی بڑی شخصیت ہے، بہت بڑے تبصرہ نگار اور جی بہترین نظم سلام۔ نگار ماشاءاللہ۔ ان کی تو بہت ہی شخصیت، کیا میں بتاؤں، بہت علمی شخصیت ہے۔ جزاک اللہ خیر، جی، اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے بعد سلامت ہم رکھے۔ منور جہاں صاحبہ کو دعوت دیں گے، وہ ہماری صدر ہیں وہ بھی۔ تو جناب ہمیں خوبصورت سا کلام سنائیے محترم جناب ڈاکٹر احسان تابش صاحب۔ میں آج اس محفل میں صدر محترم کی اجازت سے ایک قطع اور ایک نثری نظم میں پیش کروں گا۔ جی جی۔ قطع یوں ہوا ہے کہ دھرم اور ذات پوچھتے کیوں ہو۔ آج کے تناظر کا یہ قطع ہے، سن لیں کہ دھرم اور ذات پوچھتے کیوں ہو، میری اوقات پوچھتے کیوں ہو، میری اوقات پوچھتے کیوں ہو، سارا گلشن جلا کے اے تابش، سارا گلشن جلا کے اے تابش، کیا ہوئی بات پوچھتے کیوں ہو، کیا ہوئی بات پوچھتے کیوں ہو۔ اور نثری نظم کا عنوان ہے تصویر مکمل کب ہوگی۔ واہ، آوازوں کا نظام پھیلا ہوا ہے، آوازوں کے جال میں سہمے ہوئے لوگ کی آواز حلق میں اٹک گئی ہے۔ واہ، مرغی کے بچے کی آواز بھی اب سنائی نہیں دیتی۔ اڑے ہوئے برف کے پھول، جگنو سی چمکتی آنکھیں، اور میں بھیگی فضا کی سلیٹ پر کچھ لکھنا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ، مگر لال قلعے کی بلبلیں کچھ لکھنے نہیں دیتی۔ زمینی حقیقت کی تصویر مکمل کب ہوگی، زمینی حقیقت کی تصویر مکمل کب ہوگی، میں یہی سوچ رہا ہوں، ہاں میں یہی سوچ رہا ہوں۔ بزرگ اپنے بچوں کو کہانیاں نہیں سناتے، کیا بات، بچے اب بزرگوں کو اٹھنا بیٹھنا اور بولنا سکھا رہے ہیں۔ واہ، بچے اب بزرگوں کو اٹھنا بیٹھنا سکھا رہے ہیں، بولنا بھی سکھا رہے ہیں۔ آوازوں کا نظام پھیلا ہوا ہے، آوازوں کا نظام پھیلا ہوا ہے۔ ماضی کو نہیں سمجھنے والے بچے مستقبل سے بے فکر حال میں جی رہے ہیں۔ نت نئے تجربے کرنے والی نئی نسل حقیقت کو سمجھنے میں مشغول ہے۔ اس کے پاس نیا خیال، نئی تصویر ہے۔ ہم پر خوف کا فالج گرا ہوا ہے، واہ، پر خوف کا فالج گرا ہوا ہے۔ ہم ماضی کی گونج میں کھوئے ہوئے ہیں، ہم خواب دیکھ رہے ہیں، حالات و مسائل میں گھری نئی نسل خواب کی تعبیر بن رہی ہے۔ ہاں خواب کی تعبیر بن رہی ہے۔ نئی نسل، نیا شعور ہے، نیا افق ہے،
زمینی حقیقت کی تصویر مکمل کب ہوگی میں یہی سوچ رہا ہوں. واہ واہ. زمینی حقیقت کی تصویر مکمل کب ہوگی میں یہی سوچ رہا ہوں. معمار قوم، قائد اعظم، مرد آہن کے خواب کی تعبیر بھی ملی نہیں ہے. کیا بات. گاندھی کی آتما رو رہی ہے، گاندھی کی آتما رو رہی ہے. میں سوچ رہا ہوں احساس کی شدت نے مجھے ابھی پاگل نہیں کیا ہے. کیا بات. احساس کی شدت نے ابھی مجھے پاگل نہیں کیا ہے. نئی جبلت کو قبول کرنے والا میں اندرونی نظام کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں. واہ، بہت اچھا، بہت خوب، بہت خوب. بچوں کے پاس اعصاب کا تناؤ، مرغی کے بچے کی آواز بھی اب سنائی نہیں دیتی. لفظوں کا کھیل جاری ہے. ہاں، لفظوں کا کھیل جاری ہے. در و دیوار حالات و مسائل میں گھری اداس ہے. آنسوؤں کی نمی کا غبار چھایا ہوا ہے. آنسوؤں کی نمی کا غبار چھایا ہوا ہے. آوازوں کا نظام پھیلا ہوا ہے. اور میں دن بھر کا تھکا پروش سوچ رہا ہوں زمینی حقیقت کی تصویر کب مکمل زمینی حقیقت کی کیا تصویر بات ہے، کب کیا مکمل ہوگی. بہت خوبصورت، پوری بہت فلسفی، خوبصورت. پوری سماجی پورا کیفیت، جی، پوری دلی سب کیفیت، آپ نے بیان کی اس میں. بہت زبردست، پوری بہت زبردست. ہر جذبہ. جی، جناب ڈاکٹر احسان تابش صاحب ہمارے ساتھ تھے اور بہت ہی دل کو چھونے والا کلام انہوں نے سنایا. بہترین، ہر چیز اس میں آیا تھی، ہر چیز اس میں واضح ہو رہی تھی. بہت ہی خوبصورت.